محمد عزاداران سید الشہداء ماتم داران حسینی، خداوند متعال کی بارگاہ میں کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں اسی کی عطا ہے، اور ان سانسوں کا اس وقت تک شکر ادا کرنا جب تک تم زندہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی پل کب اور کہاں کیسے ہمارے سانسیں رک جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج کیونکہ محرم کی دوسری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ عصر کی قسم کھا کر کہ اے انسان، بے شک زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، وہی انسان کامیاب ہے جو عمل صالح بجا لائیں اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی طرف دعوت دیں۔ انسان بے شک اپنے رتبے کو پہچانے، اپنے منزلت کو پہچانے، اپنے آپ کو سمجھیں کہ آخر اللہ نے کیوں ایسے کہہ دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دو باتوں سے کلام میں سخن کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک، قبرستان جا کر دیکھو، یہاں پر کتنے سارے لوگ ہیں کہ ان کے، ہمارے، تمہارے، ان کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے سارے لوگوں کو ایک نظر دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ تھے، کہ کیسے کیسے طریقے سے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب دوسری جگہ ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے اندر جا کے دیکھو، طرح طرح کے مریض ہیں، کوئی کسی طریقے کا مریض ہے، کوئی کسی طریقے کا مریض ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو، سامنے سے ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، بلکہ ہمارے آنکھوں کا یا تو جو ہے صحیح دیکھنا ہے یا تو جو ہے غلط دیکھنا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ آنے کے بعد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم ایک بہت بڑی کامیابی سے جو ہے جنگ جیت کر آ گئے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اندر کے دشمن کو مارو، تبھی تم جو ہے باہر سے لڑ سکتے ہو۔ اندر کا دشمن کیا ہے؟ تمہاری خواہشات ہیں۔ اندر کا دشمن کیا ہے؟ تمہاری جو ہے طلب ہے۔ اندر کا دشمن کیا ہے؟ تمہاری ہوس ہے، تمہاری پیاس ہے، تمہاری بھوک ہے، تمہاری ہر طرح کی جو ہے دنیا کے عیش و آرام ہے۔ انسان اپنے آپ کو جس طریقے سے بھی اندر کے دشمن کو جیسے مارے گا، اس کے ہر طرح سے جو ہے خدا کے نزدیک بڑھتا جائے گا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ کہہ دیا کہ وہ ولی خدا تھے، جیسے کہ شمس و تبریز تھے، جاتے تھے، جانے کے بعد ایک مرتبہ شمس و تبریز سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو علی کا شہدائی، علی کا ملنگ کہتے ہو۔ تو شمس و تبریز کو کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی ولولہ نہیں آیا، کوئی جوش میں نہیں آئے، خاموش رہے۔ ایک مرتبہ سنے، دو مرتبہ سنے، تین مرتبہ سنے، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے باوجود لوگ ان سے پوچھنے لگے، اے شمس و تبریز، بتاؤ یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا کہ آخر تم اتنے کرامات، اتنے فضیلت، اتنے مرتبے کے فائز کیسے ہونے لگے؟ تو شمس و تبریز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مارا ہے، مجھے صبر سے میں نے اپنے آپ کو جو ہے بہت کچھ کام کیا۔ ایک صبر، دوسرے کیا ہے؟ ہمیشہ شکر پروردگار، شکر پروردگار کے ذریعے سے میں نے یہ مرتبہ پایا ہے۔ تو شمس ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو جاتے وقت ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے شمس، میں تم سے کچھ بحثہ بحثی کرنا چاہتا ہوں۔ تو تھوڑا سا غصہ انہیں آ گیا، اس غصے میں شمس نے ان کتابوں کو لے کر دریا کے حوالے پھینک دیا، کیونکہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے جو ہے دریا کے حوالے ان کتابوں کو پھینک دیا تھا۔ تو اب جو کتابیں انہوں نے جو ہے نکالی تو اس میں جو ہے پانی کو رہنا چاہیے تھا، بلکہ اس میں سے گرد اور دھول نکلنے لگی۔ تو لوگ حیران ہو گئے، ارے یہ کیا بات ہوگی کہ اس میں سے تو پانی نکلنا چاہیے تھا، کتابیں خراب ہو گئی ہوں گی، مگر اس میں سے کہاں سے گرد اور خاک نکل رہی ہے؟ تو
کہتے ہیں کہ یہی بات ہے کہ ہمارے اور تمہارے میں بس اتنا فرق رہ گیا کہ ہم نے اپنے کردار کو سنوارا، کردار کو اس طریقے سے سنوارو کہ دنیا میں مٹی کا بدن مٹی میں ہی رہ جائے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا انسان تو تیرے ان دونوں آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے اور یہ بدن کا جو ڈھانچہ ہے ہڈیوں کے سہارے سے چلتا ہے، اور جو ہے یہ سوراخوں کے ذریعے سے جو ناک ہے اس کے سہارے سے تو جو ہے سانس لیتا ہے، اور تیرے ان رگوں کے ذریعے سے تیرے جو ہے کھانے کا انتظام ہوا ہے۔ یعنی کہ پورا وجود انسان کا ایک خلقت میں جو ہے اللہ نے خود فرمایا کہ دیکھو اے انسان، میں نے تجھے بہترین طریقے سے پیدا کیا، تو سمجھ، تو سوچ، تو دیکھ آخر تیرا خدا تجھے کتنے بہترین طریقے سے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور یہ کربلا کا وجود میں آنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی حقیقت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور کربلا ایسے ہی کربلا جو ہے نہیں آئی ہے ہمارے درمیان میں، کربلا کے اندر رسول خدا سے لے کر امام حسین تک کتنے سارے دشواریاں، پریشانیاں، مشکلات اور دین اسلام کی قربانیاں، ہزاروں جانوں کا جانا، انسانوں کا خدا کی طرف مائل ہونا اور حق اور باطل کی طرف جو ہے لوگ تمیز کرنے کے لیے جو ہے کربلا وجود میں ہے۔ یہی بات ہے کہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ایک با ایک دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، بلکہ سب کے نام امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے جانے سے پہلے لکھ کر رکھ دیے کہ کون کون میرے ساتھ چلے گا، کون میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ 4 نامور مشہور لوگ تھے جو کربلا جانے سے پہلے انہیں کربلا میں آنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے روکا نہیں، بلکہ کچھ وجوہات کی وجہ سے چاروں کو 4 طرف الگ الگ ہو گئے۔ ان میں سے سب سے بڑے محمد حنفیہ تھے جو خود امام علی علیہ السلام کے بھائی تھے۔ دوسرے جناب مسلم ابن عقیل جسے کوفے کی گلیوں میں شہادت نصیب ہو گئی۔ تیسرے مولا عباس اور زین العابدین جسے علی ابن الحسین کہا گیا۔ یہ 4 مشہور شہید تھے، اور خود یعنی کہ ان کی کمال یہ تھی کہ 2 لوگ ایک مدینے میں رہ گئے، محمد حنفیہ، ایک کوفے کی گلیوں میں مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ تیسرے مولا عباس تھے جسے خود زیارت نامہ میں یہ کہا گیا کہ دیکھو آپ نے پوری زندگی میں کبھی امام حسین کی بات کو ٹکرایا نہیں، صرف آقا آقا کہہ کر جو ہے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمیشہ امام حسین کے وفادار تھے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل کے بعد، مولا عباس کے بعد، پھر جو ہے محمد حنفیہ کے بعد آخری میں چوتھے امام ہمارے اور آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل روز عاشورہ سے پہلے سے لے کر روز عاشورہ کے بعد تک امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، انہیں ہی جو ہے مقصد حسین بچانا ہے، اور خدا کی مرضی کی خاطر انہیں جو ہے بیمار قرار دیا اور قرار دے کر کوفہ اور شام کے منزلوں کو طے کرنا تھا، اور مدینے تک جو ہے اسلام کو بچا کر لے کر آنا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے امام کو کہا کہ تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں زاداروں، دوسری محرم ہے، دوسری محرم میں امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، ویران چٹیل میدان ہے، اور آخری میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک جیسے ہی لشکر آیا، آنے کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ گھوڑوں کی آواز ہے، ہن ہنانے کی آواز ہے، چلچلانے کی آواز ہے، حیران پریشان ہیں۔ دور سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ گداؤں کا منبر اور جو ہے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ماجرا دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی پہچان سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ کیا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟
کسی نے بڑھ کر کہا اس کو ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو دشت فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کرب و بلا۔ جیسے ہی نام کرب و بلا سنا، کرب یعنی کہ عظمت، یعنی کہ ایسی دردناک زمین ہے جس کے اندر بے گور و کفن سب کو مار دیا جائے گا۔